جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد محمود اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں جو غیر مسلم شہری ہیں یا مائنارٹیز ہیں یا مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کے سیاسی مسائل کیا ہیں۔ آپ کا جو یہ چیپٹر ہے مائنارٹیز اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو آپ کی کتاب ہے اس میں سے ایک ٹاپک لیا گیا ہے، اور یہ آپ کو ان تمام مسائل کو سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر مسلم شہری ہیں، ان کے کیا ایشوز ہیں پولیٹیکل حوالے سے۔ ان کے بہت سارے مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں۔ تو پیپر میں آپ کے ڈفرینٹ طرح کے کوشچنز آ جاتے ہیں، لیکن یہ اوورال آپ کو ایک سمجھنے میں مدد کرے گا۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، پورا سنیے گا۔ میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنی اسٹڈی کر سکیں اور آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کا بڑا ایک کردار ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ کو عام لوگوں کی سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں، پاکستان کی بڑی پارٹیاں، پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف ہے یا دیگر پارٹیاں، تو اسی طرح غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی پارٹی ہوتی ہیں، اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ سم ٹائم اپنی پارٹیاں بنا لیتے ہیں اور سم ٹائم وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ شراکت کر لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مسائل ہیں نا، قومی سطح کی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے یا کوئی پارٹی ہے، وہ اقلیتوں کی حمایتیں ضرور کرتے ہیں، اقلیتوں کی، غیر مسلم شہریوں کی حمایت وہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بلاول کو آپ دیکھیں کہ جب سندھ کے اندر ہولی کا تہوار ہوتا تو وہ وہاں چلا جاتا ہے ان کے ساتھ ہولی منانے کے لیے۔ تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی طرح دیگر جو جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں ان کے دکھ میں، ان کی خوشیوں میں کام آنے کے لیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی حمایت کرتے ہیں صرف، لیکن ان کے جو مسائل ہیں ان کو کبھی قومی مسائل نہیں سمجھا گیا۔ جو علاقائی جماعتیں ہیں یا صوبائی جماعتیں، وہ کسی حد تک اپنے اپنے علاقوں میں اقلیتوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو کبھی بھی غیر مسلم شہریوں کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، تو جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ صرف مسلمانوں کو ہی دیتی ہیں اور غیر مسلم کو نہیں دیتی امداد بھی نا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ ایسی بھی مذہبی جماعتیں ہیں جو غیر مسلم کو بھی دیتی ہیں، ان کو ان کی ہیلپ کرتی ہیں۔ تو تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کے جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جو ان کے اقلیتوں کے حقوق ہیں، ہمارا جو چونکہ ٹائٹل ہے، مین جو کورس ہے وہ ہے مائنارٹیز اینڈ ہیومن رائٹس، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ملک کو جو ملک کے اندر اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون تو کیا کس حد تک، لیکن یہ ووٹ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑی جماعتیں ہیں، جو پولیٹیکل پاورز ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ غیر مسلموں کو اکثریتی طبقے سے، مسلمانوں سے کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان میں جو اس طرح کی جماعتیں ہیں، اپوزیشن پارٹیاں دیکھ لیں یا کوئی اور اس طرح کی جماعتیں ہیں، وہ بھی اقلیتوں کے لیے یا غیر مسلموں کے لیے کبھی کام نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان میں موجود متعدد سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے اپنے اپنے منشور ہیں، اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے منشور میں تبدیلیاں بھی لاتی رہتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام جو پارٹیاں ان کا منشور یکساں ہو، اور وہ انتخابات میں جو اعلان کرتے ہیں منشور اس کی تشہیر جس طرح وہ کرتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بھی کریں۔
لیکن بہرحال یہ ہے کہ اقلیتوں کے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں وہ منشور میں غیر مسلم شہریوں کے اقلیتوں کے بارے میں مثبت رجحانات رکھتی ہیں، اور یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں اب تمام شہریوں کو جو ہے وہ برابر سمجھا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے 3 دن پہلے دستور ساز اسمبلی پہلے بن چکی تھی، تو پہلی دستور ساز اسمبلی میں جو جناح صاحب نے تقریر کی تھی 11 اگست کو 1947 کو، اس میں جناح صاحب نے کہا تھا کہ آج آزاد ہیں سب، آج سب آزاد ہیں، تم سب آزاد ہو کہ اپنے مندر میں جاؤ، اپنی مسجد میں جاؤ یا کسی بھی عبادت گاہ کی جگہ پہ جاؤ، اور ریاست کے اندر جو تمام شہری ہیں ان کو مساوی حیثیت ہوگی، اور کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے سے کم تر نہیں ہوگا، جو مذہب ہے وہ سیاست سے جدا ہوگا۔ تو یہ جناح صاحب کی جو تقریر تھی بڑی ایک مثبت تقریر تھی، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک بات ہے کہ پاکستان کی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منشور میں یہ ہے کہ اقلیتوں کو جو ہے وہ برتری دی جائے، ان کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی جو حفاظت ہے وہ یقینی بنائی جائے، اور اقلیتی جو خواتین ہیں، غیر مسلم خواتین ہیں، ان کی ترقی کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ لیکن یہ سارے باتوں کی حد تک ہیں، عملی طور پر جو پاکستان کے اندر غیر مسلم شہری ہیں نہ تو کبھی ان کے مسائل کو سمجھنے کی کسی نے کوشش کی، اور نہ ہی ان کے مسائل کو کسی نے حل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سندھ کے اندر خاص طور پر لوگ ہیں نچلی ذات کے ہندو، شیڈول کاسٹ ان کو کہتے ہیں، شیڈول کاسٹ کہتے ہیں نچلی ذات کے ہندو، اچھوت لوگ، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بہت اجیرن ہیں، اور اس کی وجہ وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں سیاسی طور پر، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا جو کردار ہے وہ غیر سنجیدہ ہے، اور اس طرح انہوں نے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، بیانات کی حد تک جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اقلیتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکستان کے اندر غیر مسلم ہیں ان کو اچھا، جنید کیسر ایک بڑے لیڈر ہیں کرسچنز کے، وہ اقلیتوں کے سماجی اور رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر سیاسی اور سماجی مسائل ہیں نا جو غیر مسلموں کے ہیں یا اقلیتوں کے، اس کی وجہ ان کے اپنے نمائندے ہیں، یعنی وہ خود ہی حکمرانوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے ہیں، اپنی سیلفیاں بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں جو ہے نا بڑی خوش ہیں، حالانکہ یہ اس طرح کا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل بھی ہیں سیاسی سطح پر۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان لوگوں کی وہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اگر ہم مسائل کی بات کریں اسٹوڈنٹس، تو ان میں جو سب سے پہلا بڑا مسئلہ وہ ہے جداگانہ انتخابات کا اور ان کی نمائندگی کا ایشو۔ اگر آپ ان کی ہیڈنگز بنائیں گے تو ایک ہیڈنگ اس کی یہ بن سکتی ہے، اصل میں پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اگر ہندوستان کو دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جداگانہ انتخابات کیا ہوتا ہے۔ جداگانہ انتخابات کا مطلب یہ ہوتا ہے، سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ صرف اپنے لوگوں کو ووٹ دیں گے، مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دیں گے، ہندو ہندوؤں کو ووٹ دیں گے، عیسائی عیسائیوں کو ووٹ دیں گے۔ اس کی جو اپوزٹ اصطلاح ہے وہ ہے مخلوط انتخابات، جوائنٹ الیکٹوریٹ۔ مخلوط انتخابات میں یہ ہوتا ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایک دوسرے کو ووٹ دے سکتے ہیں، ان میں ایک سیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر مذہب کی تفریق نہیں ہوتی، لیکن جداگانہ انتخابات میں ہندوؤں کی سیٹیں الگ ہوتی ہیں، ہندو اور ہندو آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں، عیسائی اور عیسائی آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں جداگانہ انتخابات۔ تو مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا 1947 سے بہت پہلے۔ 1906 میں انہوں نے لارڈ منٹو سے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے جداگانہ انتخابات حق دیا جائے، اور پھر اس نے 1909 میں منٹو مارل اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دے بھی دیا تھا، اور یہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ اقلیت تھے، ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے مسلمان، اور ان مسلمانوں کو پریشانی تھی کہ یہ جو ہمارے جو ووٹس ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، اور ہمارے نمائندے بھی کم ہیں، اور ہم کس طرح سے
زیادہ سیاسی جو ہے وہ استحکام حاصل کر سکیں. تو انہوں نے یہ کیا اور ان کا مقصد تھا کہ ہندو جو ہے وہ اکثریت میں اور ان کا غلبہ ہے، تو مسلمان سب سے بڑے اقلیت تھے. لیکن ہوا یہ ایک بڑی ڈرامیٹیکل کنڈیشن یہ ہوئی کہ 13 اگست 1947 کو ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے وہ مائنارٹی میں تھے، وہ اقلیت میں تھے، اور 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو یہی لوگ اسی علاقوں میں، کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں رہنے والے لوگ یہ اکثریت بن گئے، یہ میجارٹی بن گئے، اور جو یہاں رہنے والے ہندو عیسائی تھے وہ اقلیت بن گئے، چونکہ آبادی کا بڑا حصہ ہندوستان میں چلا گیا جو غیر مسلم شہریوں پر مشتمل تھا. امید ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں آپ کو بڑی مہارت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ لوگ اقلیت بن گئے. اب یہاں کے جو مسلمان تھے ان کو کسی اکثریت کا خوف نہیں تھا، یعنی کہ یہ 47 میں پاکستان بننے سے پہلے یہ سارے ڈرتے تھے ہندوستان کے اندر ہندوؤں سے کہ بھائی ہمارے جو ہندو ہیں ہمیں ماریں گے، ہم کیا کریں گے، ہم تو اقلیت ہیں. اور یہی جب ہندو تعداد میں یہاں کم رہ گئے تو یہی مسلمان اب ان سے خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ ان مسلمانوں نے ان لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم بھاگ جاؤ، اور پاکستان کے اندر ہندوؤں کو اور سکھوں کو کہا گیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ماریں گے. تو اب یہ بے خوف ہو گئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایسا بھی تھا کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ یہاں سے انڈیا چلے گئے، پاکستان کو چھوڑ کر جو ہندو تھے وہ ہندوستان چلے گئے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ان کا جینا اور مرنا ہندوستان میں ہے، وہ نہیں جائیں گے. تو یہ جو لوگ پاکستان جنہوں نے نہیں چھوڑا ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جائے گا اور ان کے مسائل نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہاں اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اقلیتوں کے ساتھ بڑا بہتر سلوک کیا جائے گا. اور بانی پاکستان نے کئی مرتبہ خود اعلان کیا کہ پاکستان کے جو تمام لوگ ہیں وہ برابر ہوں گے اور کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا جائے گا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مقابلے میں یہاں غیر مسلموں کو کوئی تکلیف ہوگی. تو یہ بات جو تھی یہ ان لوگوں کے لیے بڑی خوشیاں تھی. لیکن جناح صاحب جلد ہی فوت ہو گئے کہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور جب وہ جناح صاحب فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد یہاں جو لوگ تھے، جو سیاستدان تھے، انہوں نے اقلیتوں کو ہمارا اپنا پاکستانی شہری سمجھنا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا گیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی غیر مسلموں نے جدانہ انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا. جب ہندو کے مقابلے میں مسلمان کم تھے تعداد میں تو وہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. لیکن جب یہی ہندو یہاں پاکستان میں اقلیت میں ہو گئے تو انہوں نے یا سکھوں نے یا عیسائیوں نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے. اس کے باوجود پاکستان کی جو حکومت تھی انہوں نے خود کہا کہ جی یہ جو کرسچن ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو بدھسٹ ہیں، ان کو علیحدہ انتخابات کا حق دیا جائے. جو لگانہ انتخابات کا نظام رائج کر دیا اور قومی دھارے سے ان لوگوں کو دور کر دیا گیا کہ یہ ایک بڑا ایشو تھا. تو ڈاکٹر سید جعفر احمد ایک بہت اچھے رائٹر ہیں اور میرے استاد بھی ہیں کراچی یونیورسٹی میں جن سے ہم نے پڑھا. ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ملک میں کبھی بھی جداگانہ انتخابات کا کوئی معقول جواز ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ کبھی پاکستان بننے کے بعد تو کوئی ایسا جواز ہی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے جو مسلمان تھے ان سے کسی کو خطرہ نہیں تھا، اور خود اقلیتیں بھی چاہتی تھیں کہ مخلوط انتخابات ہوں، جداگانہ انتخابات کو ناپسند کرتی تھیں. لیکن اس کے باوجود جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے جداگانہ انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر لیا. اور یہ مشرف کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ انہوں نے جداگانہ انتخابات جو تھی وہ رائج کیے. مخلوط انتخابات کو رائج کیا 2002 میں.
مشرف صاحب نے کہا کہ جی یہ مخلوط انتخابات کے تحت ہوں گے، لیکن اتنے عرصے سے جداگانہ انتخابات وہ رائے تھے ہمارے ہاں ضیاء کے زمانے سے، شاید اس سے بھی پہلے کے، تو سیاسی کلچر بڑا متاثر ہو گیا۔ تو ضیاء صاحب نے 1985 میں جب قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں مخصوص کی تھیں، تو ان میں سے 4 نشستیں جو تھیں وہ عیسائیوں کے لیے تھیں، 4 نشستیں عیسائیوں کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 4 نشستیں جو تھیں عیسائیوں کے لیے مخصوص کر دیں اور 4 ہندوؤں کے لیے۔ ایک جو سیٹ تھی وہ تھی احمدیوں کے لیے، احمدی کہتے ہیں قادیانیوں کو، اور اس کے علاوہ ایک سیٹ جو تھی وہ باقی لوگوں کے لیے تھی، جن میں یہ تھے سکھ تھے، بدھسٹ تھے اور پارسی تھے، یہ مذاہب کے لوگ تھے، ان کے لیے تینوں کے لیے ایک نشست تھی۔ اور ضیاء الحق نے جو کیا تھا یہ کام، جداگانہ انتخابات کے عمل کو عملی جامہ بنا کے اور اس میں اقلیتوں کے لیے نشستیں بھی مخصوص کی تھیں، لیکن اس سے جو ہمارے غریب قسم کی اقلیتیں تھیں یا مذہبی اقلیتیں تھیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک ہی خاندان کے افراد بار بار اسمبلیوں میں آتے رہے، یا کچھ مخصوص افراد بار بار منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئے۔ 1988 سے لے کے 1997 تک 4 بار پھر انتخابات ہوئے، اور یہ سب کے سب جداگانہ نوعیت کے تھے۔ اب پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی جو اقلیتوں کا یہ مطالبہ پورا کر سکتی کہ بھائی وہ تو جداگانہ انتخابات چاہتے نہیں ہیں، وہ تو چاہتے تھے تمام کے تمام لوگ کہ جتنے بھی انتخابات ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ مخلوط بنیادوں پر ہوں، اور کبھی بھی کوئی بھی جو شخص ہے وہ نہیں چاہتا تھا غیر مسلموں کے اندر کہ ان کے جو انتخابات ہیں وہ جداگانہ جو ہے وہ ہوں۔ تو یہ ایک بڑا ہمارے یہاں الٹ کہانی چلی، اور جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ قومی دھارے کا حصہ جو ہے وہ بن کے رہیں۔ تو یہ بہرحال مسائل ہمارے رہے ہمارے یہاں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو معاملہ ہے پارٹی بازی کا بڑا ایشو ہمارے یہاں، جو سیاسی مسائل کی اگر ہم بات کریں تو جو پارٹی بازی ہے نا وہ بڑا ایک پریشان کن بات ہے کہ پاکستان میں جو عوام ہے نا، ہمارے لوگ یہ پارٹی بازیوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کوئی ضرورت ہے یا نہیں، پارٹیاں بنانی ہیں۔ تو یہ اپنی سیاسی یا مذہبی جماعت کے لیے جو لوگ ہیں یہ بڑی اپنا فنڈ دیتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ملک میں تمام علاقوں کے لوگ جتنے بھی ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سارے پارٹیوں میں بڑے ملوث ہوتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، وہ پارٹی بازی میں کچھ زیادہ ہی ملوث ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ڈاکٹر ہیں پرویز سلطان، کرسچنز کے لیڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی آبادیوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پارٹی بازیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور عیسائی اقلیتوں نے اپنے اپنے گروہ بنا رکھے ہیں، اور ہر آدمی کسی نہ کسی گروپ میں شامل ضرور ہوتا ہے اور وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اس طرح آپس میں لڑائی کرتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، اور عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو ان کی زمینیں بھی بک جاتی ہیں، اور پھر یہ لوگ غربت میں ہی شکار رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرسچن ہیں ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہے، ان کو جو ان کے گروہوں کے سربراہ ہیں وہ آپس میں لڑاتے ہیں، اور جو مسیحی لوگ ہیں یا کرسچن لوگ ہیں یہ جھگڑوں میں ان کو جھگڑوں کو طوالت دیتے رہتے ہیں، اور ان کی جو خاندان ہے وہ غربت کی زنجیر میں جکڑے رہتے ہیں، اور بچوں کی اپنی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، غربت کی وجہ سے لڑکیاں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز سلطان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے نا وہ پنجابی عیسائیوں کی ہے، اور سندھ کے اندر قبائلی روایات کے حامل مسیح ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ، ان کی خاص روایات ہیں، خاص طرز رہن سہن میں بڑا فرق ہے، اور ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تو یہ پنجاب کے لوگ جب کراچی جاتے ہیں تو وہاں اپنے
جو ان کی خاندانی روایات ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارے کچھ مسائل ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے سیاسی ایشوز کی ہم بات کریں، پولیٹیکل ایشوز کی بات کریں، تو شناختی کارڈ کے اندر مذہب کا جو خانہ ہے اس کا ایک بڑا ایشو چلا، اور ابھی تو آپ کے شناختی کارڈ پہ جو ہے آپ جو ہے اگر اپنا شناختی کارڈ دیکھیں جو آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے یا قومی شناختی کارڈ ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اور آپ کے والد کا نام ہوتا ہے، پھر آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، پھر لکھا ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ کب ایشو ہوا اور کب ختم ہوا۔ لیکن اور جو بیک سائڈ کے اوپر ہے اس کے دونوں سائڈوں پہ آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس کون سا اور ٹیمپریری ایڈریس کون سا ہے۔ تو لیکن 1990 کی دہائی میں یہ بات چلی تھی، پاکستان کے اندر بڑی مشہور ہوئی اور بڑی بحث چلی تھی اخبارات میں۔ اس زمانے میں ٹی وی کے چینل اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ جی جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر مذہب کا بھی اندراج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو مذہب کا اندراج تھا اس کے اوپر لوگوں کی مختلف رائے تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مذہب ہونا چاہیے اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو پاکستان میں غیر مسلم تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ تو بڑا ایک مشکل کام ہوگا کہ بھی جہاں بھی شناختی کارڈ جائیں گے اوپر بندے کا مذہب پہلے لکھا ہوگا، ہر بندے کو پتہ چلے گا بھی غیر مسلم ہے، تو ان کے ساتھ شاید امتیازی رویہ ہو۔ تو جب شناختی کارڈ میں آپ مذہب کا اندراج کریں گے تو مسلم اور غیر مسلم کا فرق واضح ہو جاتا ہے اور معاشرے میں مزید تقسیم ہو جاتا ہے مذہبی بنیادوں پر، تو اقلیتی شہریوں کے لیے مزید مسائل سامنے آتے۔ اچھا، پہلے جو تھا پاسپورٹ میں مذہب کے اندراج کا خانہ موجود تھا، اور لیکن پاسپورٹ تو دنیا بھر میں چلتا ہے نا، پاکستان کے اندر تو زیادہ کامن یوز نہیں ہوتا نا، زیادہ تو جو یہ پاسپورٹ آپ کا ہوتا ہے وہ تو باہر کے ملکوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو شناختی کارڈ تو پاکستان کے اندر چلے گا، جگہ جگہ آپ فوٹو کاپی کرائیں گے، بجلی کے بل کے لیے جائیں گے، گیس کے کنیکشن کے لیے جائیں گے، تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ تو پھر مسیحیوں نے، کرسچنز نے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑی اقلیت جو ہے وہ کرسچن ہے، ہندو اور سکھ جو ہے اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں۔ تو اور احتجاج کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا، یقین دلانا تھا پاکستانیوں کو کہ پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے غیر مسلم بھی اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنی کہ باقی لوگ سنجیدہ ہیں۔ تو یہ کچھ جو تھیں آپ کے ان کے یہ مسائل تھے۔ مزید پاکستان میں جو HRCP ہے یا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی رپورٹس بھی آپ پڑھ لیجئے گا، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو یہ ہمارے کچھ ایشوز تھے ہمارے لیڈرز کے، اور کہ جو سیاسی ہمارے حالات ہیں ان کے اندر جو غیر مسلم شہری ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا جو یہ ایک چھوٹا سا لیکچر آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، اتنا کافی ہے۔ ٹائم کی کمی کی باعث شاید میں نے تھوڑا سا زیادہ تیز بولا ہو، تو آپ پھر ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ اور یہ کچھ سوال آپ کے امتحان میں آ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بھی آ سکتے، لیکن ایکچولی ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو تیار کرنا ہے کہ جی کہیں بھی اگر کوئی بات ہو اس سبجیکٹ کے بارے میں تو آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کو نالج ہے اس کے بارے میں، اور جب آپ کو نالج ہے تو اس طرح سے کوئی بھی کوسچنز آپ کے پیپر میں جب بھی آیا کریں تو آپ ان سے ریلیونٹ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو ایشوز کا اندازہ ہو کہ ایشوز کون کون سے ہیں۔ آپ تمام طالب علموں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ باقی جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں، اور باقی جو آپ کے دوست ہیں ان تک بھی شیئر کیجیے۔ آپ تمام طالب علموں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔